अस्सलामुअलैकुम। ढाका सेकेंडरी स्कूल नॉर्थ कराची कैंपस, जमात 4 मजमून उर्दू। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम अपने पिछले 3 महीने में पढ़ाए गए तमाम असबाक का इआदा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। माह जुलाई का इआदा, और माह जुलाई के उन्वान थे, अदब का उन्वान था हम, और कवायद के उन्वान है एराब व हरकात, हुरूफ तहजी की तरतीबवार अल्फाज या और ये का इस्तेमाल। सबसे पहले हम अपनी कॉपी में कर चुके हैं। इस हम के शायर हाफिज जालंधरी हैं, और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम उस नज़म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए। तो इस हम में भी शायर अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करते हुए कहते हैं कि वो ही अल्लाह इन दोनों जहां का मालिक है, जो अब इस दुनिया में और आखिरत का मालिक है। वो अल्लाह ही है जिसने ये चारों भरा आसमान दिया और फूलों से भरी ज़मीन दी। वो अल्लाह है जो हर वक्त देख रहा है और जिसने हमें सोचे समझने की सलाहियत दी। हर कोई अल्लाह का ग़ुलाम है और सबसे प्यारा अल्लाह का नाम है। तो ये हमारी हम थी। अब इसके बाद हरकत या एराब, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे आप लोगों को कुछ लफ्ज़ दिए गए हैं, इस पे आप लोगों को एराब लगाने हैं, यानी ज़ेर, ज़बर, पेश, तशदीद वगैरह वगैरह। इसके बाद है हुरूफ तहजी की तरतीब। यहाँ पे आप लोगों को कुछ लफ्ज़ दिए गए हैं, इन्हें आपको हुरूफ तहजी की तरतीब से लिखना है। यानी हुरूफ तहजी का पहला हुरूफ है अलिफ, तो इसमें अगर अलिफ वाला कोई लफ्ज़ है तो आप सबसे पहले उसको लिखेंगे, फिर उसके बाद बे, पे, ते, इसी तरह आप लोग लिखते चले जाएंगे। उसके बाद है अल्फाज का सही इस्तेमाल। यहाँ पर या और ये का सही इस्तेमाल सिखाया गया है। या, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, किसी भी 2 इस्म के बजाय इस्तेमाल किया जाता है, और ये इस्म की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद है माह अगस्त। माह अगस्त का इआदा, और माह अगस्त के उन्वान है अदब का उन्वान है उर्ताहाती, और कवायद के उन्वान है इस्म की तारीफ़, इसमें नगरा और इसमें मार्फा की तारीफ़। उर्ताहाती, जी हाँ, ये रीडर हम लोगों ने पढ़ा था, बहुत ही अच्छा रीडर, और आप लोग सब जानते हैं इस रीडर में एक हाथी था जो कि बहुत सुस्त था और कोई भी काम वक्त पर नहीं करता था, जिसकी वजह से उसके सारे साथी उसको अकेला छोड़कर चले गए थे। फिर उसको एक परी मिली और उसने उससे वादा किया कि वो हर बार वक्त की पाबंदी करेगा, और उसने फिर उसको इस वादे के बदले पर दिए, जिसकी वजह से वो हाथी वक्त का पाबंद भी हो गया और वो उड़ने भी लगा, और उसके सारे साथी उसके पास वापस आ गए। इसके बाद है इस्म की तारीफ़। किसी चीज़, जगह या शख्स के नाम को इस्म कहते हैं, मसलन कुर्सी, कराची, असलम वगैरह वगैरह। इस्म की 2 इक़साम हैं, इसमें नकरा और इसमें मारफा। इसमें नकरा वो इस्म जो किसी आम जगह, शख्स या किसी चीज़ के लिए बोला जाए, इसमें नकरा कहलाता है। इस इस्म को इसमें आम भी कहते हैं। इसमें नकरा की मिसालें लड़की, बिल्ली, चूज़े, मुर्गी, किताब, कुर्सी वगैरह वगैरह। इसमें मारफा ऐसे इस्म जो किसी शख्स, ख़ास शख्स, चीज़, जगह या जगह के लिए बोला जाए, उसे इसमें मारफा कहते हैं। इसमें मारफा की मिसालें ताजमहल, मस्जिद अक्सा, इब्न मरियम, लाल किला वगैरह वगैरह। इसके बाद हमारे माह सितंबर के उन्वान, माह सितंबर का इआदा, और उसके उन्वान हैं अदब का उन्वान है नज़म लालच, कवायद के उन्वान है मुस्बत और मनफी जुमले, है और हैं का इस्तेमाल। सबसे पहले ये हमारी नज़म लालच है। इस नज़म के शायर सईद मकसूद हैं, और जैसा कि आप सब इस नज़म को पढ़ चुके हैं तो आप सब जानते होंगे इस नज़म का मकसद क्या है, कि एक कुत्ता जिसने लालच की और उस वजह से वो अपने ही चीज़ से हाथ धो बैठा, इसलिए लालच बुरी बला है। इस नज़म में लालच को बुरी बला कहा गया है, बुरा बताया गया है। इसके बाद हमारे मुस्बत और मनफी जुमले, जैसा कि आप सब जानते हैं, किसी बात के लिए इकरार करना, हाँ करना, किसी काम को पूरा करना मुस्बत कहलाता है, और किसी काम के लिए ना करना, किसी काम के लिए नहीं करना, उसको हम मनफी जुमले में कहलाते हैं। इसके बाद यहाँ पर लिखा गया है खाली जगहों को ना या नहीं इस लगाकर पुर करें, तो यहाँ पर आपको ना और नहीं से ये खाली जगहें, ये जुमले मुकम्मल करने हैं। अब है और हैं के जुमले। जैसा कि आप सब जानते हैं, जुमले में अगर वाहिद इस्म वाहिद हो तो उसके लिए है, और अगर इस्म जमा हो तो है इस्तेमाल होता है, और अगर जुमले में कोई बड़े हों जिसको हमें इज़्ज़त देने के लिए, एहतराम देने के लिए बात करें तो हम है लगाते हैं। अब इसके बाद ये तफ़हीम है, इश्तिहारी तफ़हीम, ये आपकी उर्दू नज़बान की किताब में है, जिसको आप लोगों को अपनी उर्दू नज़बान की किताब में करना है। ये काम आप लोगों को अपनी उर्दू नज़बान की किताब में करना है। इसका सफ़ा नंबर है 56 और 57। ये इश्तिहारी तफ़हीम है।
اس کو آپ لوگوں کو پڑھتے ہوئے اس کے سوالوں کے جوابات دینے ہیں۔ جیسے یہاں پر لکھا ہے، جیسے جب ہم کوئی بھی چیز بیچنے کے لیے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں یا اس کی اشتہار لگاتے ہیں، اس کی چرچا کرتے ہیں، تو اس کو اشتہاری تفہیم کہتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے جشن بہارا، ہم لائے آپ کے لیے تفریح کے مواقع۔ 12 اپریل اتوار سے 17 اپریل جمعہ تک مہندی چوڑی، ایک ہاتھ پر مہندی 25 روپے، دونوں ہاتھ پر لگانے کی خاص رعایت، صرف 40 روپے، اور چوڑیوں کا ایک سیٹ۔ یہاں پر گھوڑ سواری، نیزہ بازی اور تیر اندازی کے مواقع بھی ہیں۔ جھولے ہی جھولے، آئیے آئیے پہلے پائیے، لائن لگائیے ٹوکن لے جائیے، ٹوکن نہیں تو جھولا نہیں۔ چرخارے دار کھانے، مزیدار حلیم، چٹپٹی بریانی، 4 پلیٹ بریانی خریدنے پر 5ویں پلیٹ مفت فیملی پیزا کے ساتھ، 1 لیٹر کولڈ ڈرنک مفت۔ جیسا کہ آپ سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر جشن بہارا یعنی کسی میلے کا اشتہار دیا گیا ہے، اور وہاں پر کیا کیا چیزیں موجود ہیں، کن کن چیزوں سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یہ سب بتایا گیا ہے۔ اس کی داخلہ ٹکٹ ہے 300 روپے، اور 10 سال سے کم عمر بچوں کے لیے خاص رعایت صرف 100 روپے۔ اور بامقام یعنی کس جگہ پر ہے؟ PAF میوزیم، ایبٹ آباد، شام 5 سے رات 10 بجے تک۔ اب اس تفہیم کو دیکھتے ہوئے آپ کو اس کے سوالات کے جوابات لکھنے ہیں۔ جیسے یہاں پر ہے، اشتہار کو غور سے دیکھ کر دیے گئے سوالات کے جوابات مکمل جملوں کی صورت میں لکھیے۔ جشن بہارا کہاں ہو رہا ہے اور اس کے اوقات کیا ہیں؟ جشن بہارا بمقام PAF میوزیم، ایبٹ آباد میں شام 5 سے رات 10 بجے تک کے اوقات ہیں۔ اب سوال نمبر 2، کیا میلے میں جانے کے لیے کوئی ٹکٹ بھی ہے، اور اگر ہے تو اس کی قیمت کیا ہے؟ تو جواب ہے، میلے میں جانے کے لیے ٹکٹ ہے، اور ٹکٹ کی قیمت 300 روپے ہے، اور 10 سال سے کم عمر بچوں کے لیے خاص رعایت، ٹکٹ 100 روپے ہے۔ سوال نمبر 3، جھولے جھولنے کے لیے لوگوں کو کیا کرنا ہوگا؟ جھولے جھولنے کے لیے لوگوں کو لائن میں لگ کر ٹوکن لینا ہوگا۔ اس کے نیچے آپ لوگوں کو اسی عبارت سے متعلق صحیح غلط دیے گئے ہیں۔ آپ لوگ یہ جملے پڑھ کے ان پہ صحیح اور غلط کا نشان لگائیے۔ یہ کام آپ لوگوں کو اپنی اردو نردبان کی کتاب میں کرنا ہے۔ تو بچوں، یقیناً آپ لوگ پچھلے 3 مہینے کے اسباق کا اعادہ کر چکے ہیں، اور یہ کام بھی آپ لوگ ضرور کریں گے۔ اللہ حافظ۔ لالچ قواعد کے عنوان ہے مثبت اور منفی جملے، ہے اور ہیں کا استعمال۔ سب سے پہلے یہ ہماری نظم لالچ ہے۔ اس نظم کے شاعر سعید مقصود ہیں، اور جیسا کہ آپ سب اس نظم کو پڑھ چکے ہیں تو آپ سب جانتے ہوں گے اس نظم کا مقصد کیا ہے، کہ ایک کتا جس نے لالچ کی اور اس وجہ سے وہ اپنے ہی چیز سے ہاتھ دھو بیٹھا، اس لیے لالچ بری بلا ہے۔ اس نظم میں لالچ کو بری بلا کہا گیا ہے، برا بتایا گیا ہے۔ اس کے بعد ہمارے مثبت اور منفی جملے، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، کسی بات کے لیے اقرار کرنا، ہاں کرنا، کسی کام کو پورا کرنا مثبت کہلاتا ہے، اور کسی کام کے لیے نہ کرنا، کسی کام کے لیے نہیں کرنا، اس کو ہم منفی جملے میں کہلاتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پر لکھا گیا ہے خالی جگہوں کو نہ یا نہیں سے لگا کر پر کریں، تو یہاں پر آپ کو نہ اور نہیں سے یہ خالی جگہیں، یہ جملے مکمل کرنے ہیں۔ اب ہے اور ہیں کے جملے، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، جملے میں اگر اسم واحد ہو تو اس کے لیے ہے، اور اگر اسم جمع ہو تو ہے استعمال ہوتا ہے، اور اگر جملے میں کوئی بڑے ہوں جس کو ہمیں عزت دینے کے لیے، احترام دینے کے لیے بات کریں تو ہم ہے لگاتے ہیں۔ اب اس کے بعد یہ تفہیم ہے اشتہاری تفہیم، یہ آپ کی اردو نردبان کی کتاب میں ہے، جس کو آپ لوگوں کو اپنی اردو نردبان کی کتاب میں کرنا ہے۔ یہ کام آپ لوگوں کو اپنی اردو نردبان کی کتاب میں کرنا ہے۔ اس کا صفحہ نمبر ہے 56 اور 57، یہ اشتہاری تفہیم ہے۔ اس کو آپ لوگوں کو پڑھتے ہوئے اس کے سوالوں کے جوابات دینے ہیں۔ جیسے یہاں پر لکھا ہے، جیسے جب ہم کوئی بھی چیز بیچنے کے لیے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں یا اس کی اشتہار لگاتے ہیں، اس کی چرچا کرتے ہیں، تو اس کو اشتہاری تفہیم کہتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے جشن بہارا، ہم لائے آپ کے لیے تفریح کے مواقع۔ 12 اپریل اتوار سے 17 اپریل جمعہ تک مہندی چوڑی، ایک ہاتھ پر مہندی 25 روپے، دونوں ہاتھ پر لگانے کی خاص رعایت، صرف 40 روپے، اور چوڑیوں کا ایک سیٹ۔ یہاں پر گھوڑ سواری، نیزہ بازی اور تیر اندازی کے مواقع بھی ہیں۔ جھولے ہی جھولے، آئیے پہلے پائیے، لائن لگائیے ٹوکن لے جائیے، ٹوکن نہیں تو جھولا نہیں۔ چرخارے دار کھانے، مزیدار حلیم، چٹپٹی بریانی، 4 پلیٹ بریانی خریدنے پر 5ویں پلیٹ مفت فیملی پیزا کے ساتھ، 1 لیٹر کولڈ ڈرنک مفت۔
جیسا کہ آپ سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر جشن بہارا یعنی کسی میلے کا اشتہار دیا گیا ہے، اور وہاں پر کیا کیا چیزیں موجود ہیں، کن کن چیزوں سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یہ سب بتایا گیا ہے۔ اس کی داخلہ ٹکٹ ہے 300 روپے، اور 10 سال سے کم عمر بچوں کے لیے خاص رعایت صرف 100 روپے۔ اور بامقام یعنی یہ کس جگہ پر ہے؟ PAF میوزیم، ایبٹ آباد، شام 5 سے رات 10 بجے تک۔ اب اس تفہیم کو دیکھتے ہوئے آپ کو اس کے سوالات کے جوابات لکھنے ہیں۔ جیسے یہاں پر ہے، اشتہار کو غور سے دیکھ کر دیے گئے سوالات کے جوابات مکمل جملوں کی صورت میں لکھیے۔ جشن بہارا کہاں ہو رہا ہے اور اس کے اوقات کیا ہیں؟ جشن بہارا بمقام PAF میوزیم، ایبٹ آباد میں شام 5 سے رات 10 بجے تک کے اوقات ہیں۔ اب سوال نمبر 2، کیا میلے میں جانے کے لیے کوئی ٹکٹ بھی ہے، اور اگر ہے تو اس کی قیمت کیا ہے؟ تو جواب ہے، میلے میں جانے کے لیے ٹکٹ ہے، اور ٹکٹ کی قیمت 300 روپے ہے، اور 10 سال سے کم عمر بچوں کے لیے خاص رعایت ہے، تو اس کی قیمت کیا ہے؟ تو جواب ہے، میلے میں جانے کے لیے ٹکٹ ہے، اور ٹکٹ کی قیمت 300 روپے ہے، اور 10 سال سے کم عمر بچوں کے لیے خاص رعایت ٹکٹ 100 روپے ہے۔ سوال نمبر 3، جھولے جھولنے کے لیے لوگوں کو کیا کرنا ہوگا؟ جھولے جھولنے کے لیے لوگوں کو لائن میں لگ کر ٹوکن لینا ہوگا۔ اس کے نیچے آپ لوگوں کو اسی عبارت سے متعلق صحیح غلط دیے گئے ہیں۔ آپ لوگ یہ جملے پڑھ کے ان پہ صحیح اور غلط کا نشان لگائیے۔ یہ کام آپ لوگوں کو اپنے اردو نردبان کی کتاب میں کرنا ہے۔ تو بچوں، یقیناً آپ لوگ پچھلے 3 مہینے کے اسباق کا اعادہ کر چکے ہیں، اور یہ کام بھی آپ لوگ ضرور کریں گے۔ اللہ حافظ۔